فوزیہ میری پڑوسن اور بچپن کی محبت تھی۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کی فیملی کسی بھی صورت میں راضی نہیں تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر ناکام ہوا۔ میرے والدین 2 مرتبہ ان کے گھر سے بے عزت کر کے نکالے جا چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے وہ میری شادی پر مان جائیں۔ آخری بار جب فوزیہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے دکھی خبر سنائی۔ اس کے ماں باپ ایک امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ نہ مانی۔ وہ بولی کہ میرے ماں باپ شرم سے مر جائیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری سہیلی نے ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ کے بارے میں بتایا ہے۔ شہر سے دور ایک جھوپڑی میں رہتے ہیں، اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ تو ضرور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، پلیز انکار مت کرنا۔ ہم دونوں محبت کے چکر میں پڑ کر اپنی عقل کھو چکے تھے اور میں اس کی باتوں میں آ کر ایک تباہی والے راستے پر چل نکلا۔ اگلے دن میں آفس سے چھٹی کر کے اس بابا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کی جگہ پہ پہنچ گیا۔ اس بابا نے بتائے بغیر میری پریشانی مجھے بتا دی۔ میں بہت متاثر ہوا۔ وہ بابا ہڈیوں کا ڈھانچہ، گہرے پیلے دانت، اس کی مسکراہٹ میں یہ خباثت تھی۔ شاید بچپن سے ہی بال نہیں کٹوائے تھے، جس کی وجہ سے اس کے بال موٹی موٹی رسیوں جیسے ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا ہی ہوگا، میرے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے کچھ کہہ کر میری پریشانی میں اضافہ بھی کر دیا۔ کہنے لگا تمہیں کسی جانور کی شانے کی ہڈی اور 7 لیمو لانے ہوں گے۔ میں نے کہا بابا ہڈی کہاں سے لاؤں گا؟ لیکن اس نے کہا اگر تم اپنی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل پریشان بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے پلکیں جھپکائے بغیر ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے معلوم نہیں کیا ہو گیا تھا، ایسا لگا جیسے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گیا ہوں، جیسے شاید میں اس کے بس میں آ گیا ہوں۔ پھر اس نے مجھے دیکھنا بند کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ساتھ ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے لگا جیسے میں اس کی قید سے آزاد ہو گیا ہوں اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آ گئی ہے۔ میں نے اس سے دوبارہ کہا کہ بابا میں شانے کی ہڈی کہاں سے لاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ جس ہڈی کی بات کر رہے ہیں قصاب اس ہڈی کو توڑ دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ اس ہڈی پہ سفلی و کالا علم ہوتا ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ بابا بولا دلرکی کرتے ہو، سارا دن فائلیں ادھر سے ادھر کر کے پیسہ کماتے ہو، تو کیا اپنی محبت کے لیے ماंس کا ٹکڑا نہیں خرید سکتے جس کے اندر وہ ہڈی ہوتی ہے؟ میں بابے کے منہ سے اپنی نوکری کا سن کر حیران رہ گیا۔ اب مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے مدت سے جانتا ہو۔ لیکن پھر فوزیہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آخرکار مجھے حامی بھرنی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں ہڈی اور لیمو لے آؤں گا، لیکن آپ کی فیس کیا ہوگی؟ میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پیسے نہیں لے گا۔ میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ ہاں، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہارا جب کام ہو جائے تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا۔ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ مجھے آخر ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی اور خوشی کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب شاید فوزیہ سے میری شادی ہو جائے گی۔ دیکھو، تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو کہ تم فوزیہ سے شادی کے بعد میرا کام کر دو گے۔ اب اگر تم اپنے وعدے سے مکرے تو ہم بھی رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیے، میں پہلے ہی وہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ نہیں بالک، تو ابھی جا، ہمیں تمہارے وعدے پر یقین ہے، تو بس جا کر ہڈی کا بندوبست کر۔
یہ بول کر اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ اگلے دن میں اپنے گھر کے قریب میں تمام قصابوں کی دکانیں کھنگال لی، مگر کسی کے پاس میرا مطلوبہ ٹکڑا نہیں تھا۔ لیکن دوسرے علاقے سے مجھے میری مطلوبہ ہڈی والے گوشت کا پورا پیس مل گیا۔ وزن کرنے کے بعد قصاب جب اس کی بوٹیاں کرنے لگا تو میں نے اس کو منع کر دیا کہ میں گھر جا کر خود کر لوں گا۔ قصاب نے کہا، بیٹا اس میں سے نکلنے والی ہڈی ضرور توڑ دینا، اگر کسی خبیث کے ہاتھ لگ گئی تو کئی گھر تباہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے گوشت لے کر ایک سنسان جگہ ڈھونڈی اور گوشت سے وہ ہڈی الگ کی۔ اگلے دن میں اس بابا کے پاس پہنچ گیا۔ بابا نے لیمو اور ہڈی لے لی اور کہا، یہ تم نے اچھا کیا کہ اس کا پورا ٹکڑا ہی خرید لیا، ورنہ قصاب یا تو اس ہڈی کو توڑ دیتے ہیں یا پھر داغی کر دیتے ہیں۔ بابا کیا مجھے پھر اپنے گھر والوں کو لڑکی کے گھر بھیجنا پڑے گا، کیونکہ میرے والدین پہلے ہی بہت بے عزتی اٹھا چکے ہیں؟ نہیں، ہم تمہارے گھر والوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لڑکی والے خود چل کر رشتہ دینے آئیں گے۔ اس نے پھر میری آنکھوں میں جھانکا اور مجھے لگا کہ پہلی ملاقات کی طرح پھر میں اس کے احسار میں چلا گیا ہوں۔ بابا اب آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ تو کس دن پیدا ہوا تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے اور میں ہوا میں معلق ہوں۔ میرے ارد گرد دھند چھائی ہوئی ہے۔ جی، میں 1990 میں پیدا ہوا تھا۔ نہیں بالک، میں تیرے جنم کی تاریخ نہیں پوچھ رہا، چل میں تجھے خود ہی بتا دیتا ہوں کہ تو کب پیدا ہوا تھا۔ اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا اور پھر اسی رات کو چندرما کو ایسا ہزاروں سال بعد ہوتا ہے کہ ایک ہی دن اور رات میں سورج اور چاند کو گرہن لگے۔ تیرا جنم اس خاص گھڑی میں ہوا تھا اور اس خاص گھڑی میں پیدا ہونے والے بچوں میں تو ایک ہے، تو ہی ہے جو میرے کام آ سکتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں نے کہا، میرے والدین نے تو مجھے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ بات کوئی اہم نہ ہو، مگر ہمارے لیے تو یہ بہت خاص ہے۔ اب تو جا، کل تک تیرا کام ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا جب تیرا کام ہو جائے تو اپنا وعدہ نبھانے کے لیے واپس آنا۔ اگر تو نہ آیا تو تجھے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، تب مجھ سے گلہ مت کرنا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ اگلے دن جب میں ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر پہنچا تو فوزیہ کے والدین کو اپنے گھر میں بیٹھا دیکھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب بہت اچھے موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے ابو نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ یہ تو جیسے معجزہ ہی ہو گیا تھا۔ انکل نے میرے والدین سے کہا، ٹھیک ہے شفیق صاحب، اب اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ محرم کے چند دن رک جاتے ہیں، ورنہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میری ماں نے تو آج ہی نکاح کر دیتے ہیں، نیک کام میں دیر کیسی؟ میرے والد نے کہا، نہیں سلیم صاحب، سوگ کے دنوں میں خوشی کی تقریب مناسب نہیں ہے، ہم محرم کے بعد دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ انکل بولے، ٹھیک ہے فوزی، آپ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، آپ کی جب مرضی ہو آ کر لے جائیں۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ انکل نے گلاب جامن اٹھا کر میرا منہ میٹھا کروایا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اگلے ہی دن میں مٹھائی لے کر بابے کے پاس پہنچ گیا۔ میں آج سے پہلے ایسے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر آج اس بابے کی تمام دردندی شخصیت کے باوجود میں اس کے سامنے مرید کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی امی سے بھی تصدیق کر لی تھی، بابے نے واقعی سچ کہا تھا۔ میں ایسے ہی دن پیدا ہوا تھا جب سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگا تھا۔ میں نے بابا سے کہا، بابا مجھے بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ بتا دیں گے، ایسے بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے تیرے ابا نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، اس کو چاہیے تھا کہ کل ہی فوزیہ کو دلہن بنا دیتا، اسی بہانے تمہیں ہمارا کام کرنے سے پہلے ہی معاوضہ مل جاتا۔ بابا کوئی بات نہیں، میں کچھ دن مزید انتظار کر لوں گا،
آپ نے ہمارا گھر خوشیوں سے بھر دیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ بس مجھے حکم دیجیے۔ اتنا اصرار کر رہا ہے تو چل سن، تجھے 3 کام کرنے ہیں۔ جب تو ایک کام کر لے گا تب ہم تجھے دوسرا بتائیں گے، اور جب تو دوسرا ختم کرے گا تب تیسرا۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے کچی مٹی کے بنے ہوئے 7 چراغوں کا بندوبست کر۔ چراغوں کو جلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا، اس میں تیل نہیں بالک، خنزیر یا کتے کی تازہ چربی چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے چکر آ گئے۔ میں نے کہا بابا میں نے تو کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی، یہ کام میں کیسے کروں گا؟ آپ کو جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لیں اور کسی اور سے منگوا لیجیے۔ تو ایسا کر، جو پیسے مجھے دے رہا ہے وہ کسی اور کو دے کر اپنی فوزیہ کی شادی کا تعویذ بنوا لے۔ میں نے جو تیرا کام کیا ہے میں ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ہماری گلی کے جمعدار کا خیال آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کتے کی تازہ چربی لا دوں گا۔ نہ بالک نہ، یہ کام تجھے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ اس جمعدار کی لائی ہوئی چربی ہمارے کسی کام کی نہیں، چربی تو تجھے خود ہی نکالنی ہوگی۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھ، جب تو اسے ذبح کر تو اپنے مذہب کے مطابق ذبح کرنا، جیسے حلال جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں جمعدار کا خیال آیا تھا۔ وہ خیال بھی اس بابا نے پڑھ لیا تھا، اس نے مجھے عجیب مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں نے مجبوری میں بس سر ہلا دیا۔ اب تو جا، جب چراغ اور چربی لا تب ہی مجھے اپنی شکل دکھا۔ میں بوجھل قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ مجھے مسلسل ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا تو میں اپنے خاندان سمیت کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ رات کو فوزیہ سے بات ہوئی، لیکن میں اس کو بھی یہ بتانے کی جرت نہ کر سکا۔ اگلے دن جب جمعدار آیا تو میں اس کا منتظر تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو کافی سارے پیسے دکھائے۔ وہ حیران ہوا۔ بابو جی آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے نہیں، میرے ایک دوست کو ضرورت ہے، اگر تم نے کام کر دیا تو میں تمہیں اتنے ہی پیسے اور دوں گا۔ میں نے اس کو سارا کام سمجھا دیا اور ایک جگہ مقرر کر کے اسے سارا طریقہ بتا دیا۔ اگلے دن جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچا تو وہ ایک صحت مند کتے کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ میں نے اسے واپس بھیج دیا اور کتے کو لے کر قریب ہی درختوں کے ایک جھنڈ میں آ گیا۔ کتے کو میں نے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ استغفر اللہ۔ میں نے تکبیر پڑھی اور چربی نکالنے تک مجھے کوئی مشکل تو نہیں ہوئی، مگر مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب کام سے فارغ ہو کر بابا کے پاس پہنچا۔ میں نے وہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دی۔ مجھے اندازہ ہے یہ سب کرنے میں تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ بس 2 کام اور کرنے ہیں، پھر میں تجھے دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بنا دوں گا۔ صرف 2 کام، اور وہ کام کیا ہے؟ دیکھو، اگر تم ہمارا کام کرو گے تو ہم تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تم نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ ہم چند ہی دن میں تجھے تیرے آفس کی سب سے اونچی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ اس شہر میں جس جگہ بولے گا وہاں بہترین گھر بنوا دیں گے، تیری تمام خواہشات پوری کر دیں گے۔ اگر تجھے کچھ شک ہے تو ہم تجھے ان 2 کاموں سے پہلے ہی یہ سب دینے کو تیار ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ یہ کام صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ جو کچھ مجھے دینے کی بات کر رہا ہے وہ اسے پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، مگر اس کے کام میری طبیعت سے باہر تھے۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ میں نے مردہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے، مجھے اب دوسرا کام بتائیے۔
دوسرا کام یہ ہے کہ جب کسی نوجوان کنواری لڑکی کی لاش کو دفنایا جائے تو تم نے اسی رات کو قبر کھول کر اس کے کانوں اور ناک میں موجود روئی نکال لینی ہے۔ میں اس سے چراغوں کی بتیاں بناؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے پورے جسم پر پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ میرے سوچنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے فوزیہ کا عکس گھوم رہا تھا۔ وہ مجھے مل تو رہی تھی مگر اس کی قیمت میری توقع سے کہیں زیادہ لگائی جا رہی تھی۔ میرے اپنے اندر جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف تو دل چاہ رہا تھا لعنت بھیجوں اس محبت کے کھیل پر، اپنا ایمان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر دوسرے ہی لمحے اندر سے آواز آتی کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر میں اپنی محبت کو پانے کے لیے کچھ کر بھی دوں تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ میں ماؤس دماغ کے ساتھ واپس آ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تو اندھیرے سے ہی خوف کھاتا تھا، ایسے میں کسی کی قبر کو کھولنے کا تصور ہی میرے لیے خوفناک تھا۔ اگلے 2 دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ اس دوران میرے کان لاشعوری طور پر مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی طرف لگے رہے، مگر اس دوران سوائے ایک بزرگ شخص کے کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو وہ خبیث بابا میرے خواب میں دکھا۔ ایسی کسی نوجوان لڑکی کی موت کا انتظار کرتے ہوئے تو تجھے کئی سال لگ جائیں گے۔ تو خود ہمت کر کے کسی لڑکی کی جان لے لے یا ہسپتال کی ایمرجنسی میں جا، تیرا کام بن جائے گا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اگلے دن میرا کام بن گیا۔ میں ایک ہسپتال جا پہنچا۔ وہاں کسی نوجوان کنواری لڑکی کی لاش آئی ہوئی تھی جو کہ پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تھی۔ کام مکمل ہونے کے بعد جب اس کے لواحقین گھر لے جانے لگے تو میں بھی اپنی بائک پر بیٹھا ان کے پیچھے چل پڑا۔ ان کا گھر دیکھ لیا اور اس کے جنازے میں شامل ہو کر وہ قبرستان بھی دیکھ لیا۔ میں قبرستان میں ہی بیٹھا آدھی رات کا انتظار کرتا رہا۔ قبرستان کے ماحول میں اتنا خوف تھا کہ میں کانپ رہا تھا۔ آدھی رات ہوئی تو میں اس کی قبر کی طرف بڑھا۔ ایک سکتے والی کیفیت میں نے اس کی قبر سے ساری مٹی نکالی اور بیلچے سے لکڑی کے پٹھے بھی اٹھا دیے۔ لکڑی کے پٹھے اٹھتے ہی فضا میں کافور کی خوشبو پھیل گئی۔ کفن کا بند کھول لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے لاش مجھے گھور رہی ہے، مگر میں ڈر کے مارے جیسے ہی باہر نکلا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں لاش کے اوپر جا گرا۔ خوف سے میری ہچکیاں بند گئیں۔ جیسے تیسے میں باہر آیا اور ٹارچ کا رخ اس کی طرف کر کے میں نے اس کے کانوں اور منہ میں دی گئی روئی کو باہر کھینچا۔ منہ والی روئی سے لیسدار رطوبت ٹپک رہی تھی۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے جلدی سے روئی اپنے پاس محفوظ رکھ لی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت مجھ میں اتنی بھی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ میں اس معصوم لڑکی کی قبر کو بند ہی کر دیتا۔ گھر پہنچنے تک مجھے شدید بخار ہو چکا تھا اور صبح تک مجھے بار بار بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ ابو مجھے ہسپتال لے گئے۔ ڈرپ اور ٹیکا لگنے کے بعد طبیعت کچھ سنبھل گئی تو ہم رات کو واپس آ گئے۔ اگلا پورا دن گھر میں آرام کر کے میں شام کو بابے کے پاس جا پہنچا۔ بابا مجھے دیکھ کر انتہائی جذباتی ہو گیا تھا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سورج کی کرنیں بابا کے منہ پہ پڑ رہی تھیں اور اس کا چہرہ دہکتے ہوئے شعلے کی طرح لگ رہا تھا۔ بالک، ہم نے تجھے اپنا پتر مان لیا ہے۔ ہم تمہیں اس دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیں گے۔ لوگ تیری جیسی زندگی کی تمنا کریں گے۔ تو جس ناری کی طرف دیکھے گا وہ خود تیرے قدموں میں آ بیٹھے گی۔ بس یوں سمجھ کہ ہم نے تیرے لیے جنت اور حوروں کا یہی بندوبست کر دیا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اس روئی سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اب جب میں نے تجھے اپنا پتر مان لیا ہے اس لیے تجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم ساری عمر تپسیا کر کے کالے علم کے 5ویں درجے پر پہنچے ہیں۔ اس علم کی تاریخ میں اس درجے پر پہنچنے والے ہم 7ویں انسان ہیں۔ اس سے آگے آج تک کوئی نہیں بڑھ سکا، لیکن اب مجھے تو مل گیا ہے۔ تو مجھے 6 درجے کی طاقت حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔ بس تو آخری چیز مجھ تک پہنچا دے، اس کے بعد ساری زندگی عیش کر
اور عیش بھی ایسا کہ پوری دنیا دیکھے۔ آخری کام تو سارے کاموں سے زیادہ آسان ہے۔ تیری مقدس کتاب، تیری مقدس مذہبی کتاب کے 7 پہلے کے اور 4 آخری کے فرق چاہیے، اور وہ کتاب جس کو تو گھر میں خود پڑھتا رہا ہے۔ تم ان کا کیا کرو گے؟ جلاؤں گا ان چراغوں کے نیچے رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر جیسے میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ میں لاہور پڑھتا ہوا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ مجھ جیسا گناہگار اور دین سے دور شخص بھی اپنی مقدس کتاب کی بے حرمتی کے خیال سے ہی کانپ گیا تھا۔ میرے منہ سے لاہور کے لفظ سن کر بابا کو بھی ایک جھٹکا لگا، جیسے اس کو کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا۔ ہم نے فوزیہ کو قدموں میں لا پھینکا۔ دنیا کی تمام آسائشات تیرے نام کر رہے ہیں، بدلے میں تو ہمیں دغا دینے پہ تل گیا ہے۔ ہم تجھ سے فوزیہ سمیت سب کچھ چھین لیں گے۔ میرے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوڑوں میں 1000 لڑکیوں کے بدلے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر اور فوزیہ پر۔ میں غصے کی شدت میں آگے بڑھا اور پوری قوت سے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، مگر تھپڑ لگنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ ہوا میں ہی گم گیا۔ وہ ایک لمحہ پہلے جہاں موجود تھا وہاں نہیں تھا، بلکہ دوسری جگہ کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کو ایسے غائب ہوتا دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں سب کچھ تیرا تباہ کر کے دنیا کے سامنے تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ میرے سامنے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ میں قرآن مجید کی آیات اونچی آواز میں پڑھتا ہوا بائک تک جا پہنچا اور آندھی طوفان کی طرح اسے اڑاتا ہوا شہر کی طرف چلا گیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ میری بائک بند ہو گئی۔ میری ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسے پیدل ہی لے کر چل پڑا۔ رات ڈھل چکی تھی، شہر سے باہر سناٹا طاری تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تو کوئی نظر نہ آتا۔ کئی بار تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز مجھے چھوتی ہوئی گزری ہے۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اونچی آواز میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ آخر میں شہر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ راستے میں ایک دوست کے گھر اپنی بائک کھڑی کرنے کے بعد میں بس کے ذریعے اپنے سٹاپ پر پہنچ گیا۔ میرا گھر چند گلیوں کی مسافت بھری تھا۔ رات اور گہری ہو گئی تھی۔ اب بھی میں گھر کی طرف ہی چل رہا تھا کہ پورے علاقے کی بجلی بند ہو گئی۔ اندھیرا اتنا بڑھ گیا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، گلیوں میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی عورت بازی پہن کر میرے پیچھے آ رہی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں سمجھا یہ میرا وہم ہے۔ میں پھر چل پڑا، لیکن آواز پھر آنے لگی۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ میں خوف کے مارے دوڑنے لگا۔ اپنی زندگی میں پہلے کبھی اتنا تیز نہیں دوڑا ہوں گا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت بالکل میرے برابر میں میرے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ میں نے بھاگتے ہوئے جب گردن موڑ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کی بہت چھوٹے قد کی عورت، جس کی گردن بالکل مڑی ہوئی تھی اور لال زبان باہر گلے تک نکلی ہوئی تھی، بہت تیزی سے میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں قدم کہیں رکھ رہا تھا اور کہیں پڑ رہے تھے۔ ایسے ہی بھاگتے بھاگتے میں اپنی گلی تک پہنچا تو دل کو کچھ ہمت ہوئی۔ ابھی میں اپنے گھر کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ مجھے اچانک کسی نے زور سے دھکا دے دیا۔ دھکا اتنا زور سے تھا کہ میں کافی دور تک جا کے گرا۔ تھوڑا سا سنبھلا تو دیکھا وہی خبیث تھوڑی دور کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر، ورنہ ساری زندگی فوزیہ کی شکل دیکھنے کو ترسے گا۔ تیری زندگی دوزخ بنا دوں گا۔ میری جان لے سکتے ہو تو لے لو، مگر تم میرا ایمان کسی صورت نہیں چھین سکتے۔ چاہے تم کالے جادو کے آخری درجے پر کیوں نہ ہو، میں تم پر ایسی 1000 محبت قربان کرتا ہوں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہارے اوپر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم کے مختلف حصوں میں اٹھنے والی درد کی تیز لہروں سے پتہ چلا کہ میری آنکھ کھل گئی ہے۔ ایک سفید داڑھی والے فرشتہ صورت شخص میرے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ڈال رہے تھے، اور میرے گھر والے وہ بھی غمزدہ میرے آس پاس کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ ان بزرگ نے میرے والد کی طرف چہرہ کر کے کہا، سب لوگ ذرا باہر جائیے، مجھے بچے سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔
جب سب لوگ باہر چلے گئے تو میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے تم کن چکروں میں پھنس کر اس خبیث کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ تمہارے ایمانی جذبات دیکھ کر میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں تمہاری جان اس سے چھڑاؤں۔ تمہاری قسمت اچھی ہے بچے کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ اس وقت منکر نقیر تمہارا حساب لے رہے ہوتے۔ تم مبارکباد کے مستحق ہو، تم نے اس کے لالچ میں آئے بغیر اپنی ابدی زندگی خراب نہ کی۔ اب میں نے اس خبیث کا ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کر سکے گا۔ تمہیں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فوزیہ کا خیال ذہن سے نکال دو۔ آپ کون ہیں؟ آخر آپ کون ہیں؟ میں بے اختیار بول اٹھا۔ انہوں نے بات ختم کرنے کے بعد جھک کر میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی غیر مرئی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میرے سب گھر والے اندر آ گئے۔ ابو نے کہا، بیٹا تم زخمی کیسے ہو گئے تھے؟ میں نے بات بنا دی کہ ابو چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا، گلی تک تو پہنچ گیا لیکن پھر اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا۔ امی بے اختیار مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ میری اتنی سی چوٹ پر اتنی پریشان ہو گئی تھی، اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو ان کا کیا حال ہوتا۔ میں امی کی گود میں سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ دوسرے ہی دن فوزیہ کے گھر والے اچانک کسی اور جگہ چلے گئے۔ مہینوں بعد بھی ان کی کوئی خبر نہ آئی تو ہمیں مجبوراً شادی کی تاریخ کو ختم کرنا پڑا۔ آج میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک خاص موقع پر ایمان سے بھٹکنے سے بچا لیا۔ دوستوں، آپ کی زندگی میں بھی ایسے انہونے واقعات ہوئے ہوں گے یا آپ نے کسی اور سے سنے ہوں گے تو ہمیں لکھ بھیجیے یا آڈیو کی صورت میں ای میل کیجیے۔ پھر کسی نئے واقعے کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گا۔